بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر مومن کو چاہیے کہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ علماء کرام کی صحبت اختیار کرے، نیک لوگوں کے ساتھ اپنا اٹھنا بیٹھنا اختیار کرے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم سے گناہ نہیں چھوڑے جاتے۔ اب گناہ کرنے کی کافی وجوہات ہیں، کافی ریزن ہیں، جن میں سے یہ ہے کہ جب بندہ فارغ الوقت ہو، جب بندہ فری ہو، اس کو کوئی کام نہ ہو، رات کو تنہائی میں وہ فری ہو، دن میں اسے کوئی کام نہ ہو، پھر بندہ اپنے آپ کو شیطان کے حوالے کر دیتا ہے۔ پھر شیطان جس طرح چاہتا ہے اس سے گناہ کروا لیتا ہے۔ پھر بندہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں کس کی فرما برداری کر رہا ہوں اور کس کی نافرمانی کرتا ہوں۔ اور شیطان کے بارے میں اللہ خالق کائنات نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا کہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، کہ بے شک شیطان تو تمہارا کھلا دشمن ہے، تو تم بھی اسے دشمن بناؤ۔ اب سوال یہ ہے کہ شیطان تو ہمارا دشمن ہے، ہر ایک کو معلوم ہے، اب ہم شیطان کو کس طرح دشمن بنائیں؟ تو اس کا جواب بڑا ہی پیارا دیا گیا کہ شیطان اللہ تبارک و تعالی یعنی کہ اللہ خالق کائنات کی عبادت کر کے تم اس سے دشمنی رکھ سکتے ہو۔ یعنی جس چیز سے وہ چڑھتا ہے، تنگ ہوتا ہے نا، تم اسی چیز کو اختیار کرو۔ جس طرح اسے تکلیف ہوتی ہے نماز پڑھنے کے بارے میں، تو تم نماز اور زیادہ پڑھو۔ جہاں تم نماز ادا کرتے ہو وہاں تم نوافل میں بھی اس کے اندر داخل کر لو۔ جہاں تم نوافل پڑھتے ہو درود پاک استغفار کرو۔ حتیٰ کہ شیطان کو اپنا ایسا دشمن بنا لو کہ وہ تمہارا پیچھا کرنے میں، وہ تمہیں تنگ کرنے میں عاجز آ جائے۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان تمہیں قبر کے آخری حد تک نہیں بخشتا۔ شیطان چاہتا یہ ہے کہ تمہیں بے ایمان کر کے چھوڑ دیا جائے۔ شیطان زیادہ اس پر حملے کرتا ہے جو مسلمان ہو، اور سب سے زیادہ اس پر حملے کرتا ہے جو بڑا متقی اور پرہیزگار انسان ہو۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ ہمارے پاس تشریف فرما تھے، تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے درمیان میں ایک لکیر کھینچ دی، سیدھی لکیر۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ لکیر کس چیز کی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے صحابہ، یہ لکیر، یہ رستہ اللہ خالق کائنات کا رستہ ہے۔ تو صحابہ کرام بڑے خوش ہوئے کہ اتنا سیدھا رستہ حضور کا۔ اتنی ہی دیر میں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے دائیں بائیں اور لکیریں کھینچ دی، فرمایا یہ شیطان کا رستہ ہے۔ یعنی کہ اللہ خالق کائنات کا بالکل سیدھا رستہ ہے۔ اگر ہم نماز ادا کریں، روزے رکھیں، صدقہ و خیرات کریں، ذکر و اذکار کریں، یہ سیدھا رستہ۔ لیکن ہمیں اس رستوں سے بچ کر اس رستے کو تلاش کرنا ہے۔ ہمیں اپنی نیند کو چھوڑ کر نماز فجر ادا کرنی ہے۔ ہمیں کام سے تھکے ہارے ہوئے آ کر ہم نے نماز عشاء ادا کرنی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ شیطان دو طرح کے بندوں کو اور زیادہ مرغوب کر دیتا ہے، دو طرح کے بندوں کو اور زیادہ شیطان تباہ کر دیتا ہے۔ ان میں سے ایک بندہ وہ کہ جس نے بالکل بھی اپنے رب کو نہیں کبھی فرما برداری کی، اپنے رب کو کبھی نہیں اپنے قریب پایا، ہر وقت اس نے اپنے آپ کو اللہ کی رحمت سے دور رکھا۔ اس کے اندر شیطان یہ وسوسہ پیدا کر دیتا ہے کہ اگر تو ساری زندگی تو اللہ خالق کائنات کی عبادت نہ کر سکا، اب تیرا عبادت کرنے کا کیا فائدہ؟ اور دوسرا بندہ وہ کہ جو پنجگانہ نماز بھی ادا کرے، تہجد بھی ادا کرے، صدقہ و خیرات بھی دے، لیکن یہ عبادات اس کے پیٹ میں ہضم نہ ہو۔ وہ کوشش کرے کہ اس عبادت جو میں نے کی ہے، یہ عبادت 5-6 بندوں کو اور زیادہ پتہ چل جائے کہ حضرت نے نماز تہجد ادا کی، حضرت نے صف اول میں پنجگانہ نماز ادا کی۔ اب کچھ بندے کا تو نظریہ یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ نماز فجر ادا کر لیں، پنجگانہ نماز ادا کر لیں، تو وہ 4-5 لوگوں کو بتاتے پھریں گے کہ حضرت میں 5 وقت مسجد میں نماز پڑھنے آیا، میں نے دیکھا مسجد کا دروازہ کھلا تھا۔ میں 5 وقت نماز پڑھنے آیا، میں نے دیکھا مسجد میں پانی نہیں تھا۔ میں 5 وقت نمازیں پڑھنے آیا، میں نے دیکھا مسجد میں کوئی صفائی نہیں تھی۔
یعنی کہ اپنے مقصد کو ظاہر کر دینا لوگوں کے سامنے، اور لوگوں کو یہ بتانا کہ میں 5 وقت کا نمازی ہوں۔ کیوں؟ جب شیطان تم سے یہ چیز اگلوا لیتا ہے، جب تم سے یہ چیز بلوا لیتا ہے، پھر شیطان کہتا ہے جو تو نے عبادت کی تھی اب وہ ساری کی ساری عبادت رائے گاں گئی۔ کیوں؟ کیونکہ تو نے تکبر کر لیا، تو نے برائی کر لی، تو نے کیا کیا؟ تو نے اپنے آپ کو ظاہر کر دیا میں بڑا متقی اور پرہیزگار ہوں، مجھے لوگ حاجی صاحب کہے۔ اور زیادہ شیطان ان لوگوں کو بہکاتا ہے کہ جو اللہ خالق کائنات کی بارگاہ میں زیادہ مقبول ہوتے ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں بڑا عبادت گزار متقی پرہیزگار بندہ تھا، بڑا متقی پرہیزگار، یعنی کہ اس نے ہر وقت ہی اپنے اللہ خالق کائنات کی عبادت کی، ہر وقت اس نے اپنے رب کو یاد کیا۔ شیطان نے بھی بڑا زور لگایا اس بندے کو اکسانے میں، اس بندے کو راہ راست میں ہٹانے سے، لیکن وہ شیطان عاجز رہا، وہ بندہ اللہ خالق کائنات کی عبادت میں ڈٹا رہا۔ وقت گزرتا گیا، وقت چلتا گیا، ایک دن شیطان نے کیا سوچا کہ اسے اب اور طرح سے ہلاک کیا جائے۔ شیطان ایک بستی میں گیا تو دیکھا ہے خوبصورت حسین و جمیل لڑکی، شیطان نے اس کے پیٹ میں کوئی بیماری کر دی جس کی وجہ سے لڑکی بیمار ہوگی۔ اب شیطان نے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اب شیطان نے لڑکی کے ماں باپ کے گھر والوں کے دل میں یہ خیال پیدا کر دیا کہ وہ فلاں علاقے میں، فلاں پہاڑی پر یا جنگلات میں ایک اللہ کا نیک بندہ رہتا ہے، اگر ہم اپنی بچی کو اس کے حوالے کر دیں تو شاید بچی بہتر ہو جائے گی، وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول بندہ ہے۔ اب وہ آئے، انہوں نے بڑا اصرار کیا کہ حضرت صاحب ہماری بیٹی کو، ہماری صاحبزادی کو اپنے پاس رکھیں، آپ اللہ اللہ کرنے والے بندے ہیں، آپ نیک بندے ہیں، متقی پرہیزگار ہیں، ہمیں آپ پر آنکھیں بند کر کے یقین ہے، آپ ہماری بیٹی کا خیال رکھیں گے، آپ کی بنسبت ہماری بیٹی شفا یاب ہو جائے گی۔ وقت گزرا، اب شیطان کیا کرتا، ماں باپ چلے گئے، اس بندے نے بڑا انکار کیا، بڑا، لیکن نہیں، بالآخر اس بندے نے لڑکی رکھنے پر رضامند ہو گیا، لڑکی کو دور بٹھاتا، آپ خود عبادت متقی پرہیزگاری میں لگا رہتا، اللہ کی عبادت کرتا رہتا۔ وقت گزرا تیزی سے، شیطان نے اس لڑکی کو خوبصورت حسین و جمیل بنا کر بار بار اس کے آگے پیچھے کرنا، بار بار اس لڑکی کو، اللہ کے عبادت جو بندہ عبادت کرنے والا تھا اس کے سامنے بار بار لاتا، کبھی ادھر کبھی ادھر، وہ اس کا دل ڈگمگانے لگا بار بار لڑکی کو تنہائی میں دیکھ کر۔ اسی لیے تو حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جہاں مرد اور عورت اکیلے ہوں وہاں تیسرا شیطان ضرور موجود ہوتا ہے۔ اب وہی بات ہوئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کا دل ڈگمگایا، اس نے لڑکی کو پکڑا اور اس کے ساتھ زیادتی کی، لہذا وقت کے ساتھ ساتھ لڑکی حاملہ ہو گئی۔ اب شیطان نے اس کے دل میں خیال پیدا کر دیا کہ یار میری تو 30-40 سال کی عبادت رائے گا نہ گئی، اب میں لڑکی والوں کو کیا منہ دکھاؤں گا، کیا جواب دوں گا کہ کہاں گئی ان کی بیٹی اور کہاں گئی میری عبادتیں۔ تو اس بندے نے کیا کیا، اس اللہ کے نیک بندے نے، حضرت صاحب نے لڑکی کو مار دیا، کہا کہ جب اس کے گھر والے آئیں گے تو یہ کہہ دوں گا لڑکی مر گئی ہے، اور اس نے اسے دفنا دیا۔ ادھر شیطان نے گھر والوں کے دل میں خیال پیدا کر دیا کہ تمہاری بیٹی کو مار دیا گیا ہے، قتل کر دیا گیا ہے۔ گھر والے آئے، جی حضرت ہماری بیٹی، اس نے کہا وہ مر گئی۔ انہوں نے سختی کی، زور زبردستی، وہ مان گیا کہ اس طرح یہ معاملات ہوئے، جس کی وجہ سے مجھے اس کو قتل کرنا پڑا، میں نے اس کو قتل کر دیا اپنی عزت بچانے کے لیے۔ عزت لوگوں نے پکڑا، لے کے گاؤں میں قصاص لینا چاہا، خون کے بدلے خون۔ اتنی دیر میں شیطان آ گیا پھانسی کے پھندے پر۔ شیطان نے آ کر کہا کہ دیکھ یار، بات یہ ہے ساری کی ساری جو کہانی ڈرامہ رچایا گیا تھا میری وجہ سے تھا، میں شیطان ہوں، میں نے تجھے راہ راست سے ہٹانا تھا اللہ کی، تو لہٰذا وہ میں نے ہٹا دیا، اب تیری جان کو بننے کا وقت آ گیا، اب تو مرنے لگا ہے، میں چاہتا ہوں تو مرنا، ہاں اگر تو چاہتا ہے کہ میں تجھے بخش دوں، میں تجھے جان چھڑوا لوں، تیری جان بچا لوں، تو ایک کام کر۔ وہ زاہد بولا عبادت گزار، کیا کام؟ اس نے کہا کہ 2 سجدے مجھے کر، یقین کر 2 سجدے کرے گا میں تیری جان بچا لوں گا، سارا ان کے سامنے ماجرا بیان کر دوں گا۔ اس بندے نے جان بچانے کے لیے اب شیطان کو سجدہ کر دیا۔ تب شیطان نے یہ کہا، جا بندے اب میرا تیرے ساتھ کوئی تعلق نہیں،
اس فعل سے میں اب تیرے اس فعل سے بری و ذمہ ہو گیا، تو اب ایمان سے نکل چکا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کمثل الشیطان اذ قال للانسان کفر فلما کفر قال انی بریء منک، کہ شیطان کی طرح کہ جس نے انسان سے کہا کفر کر، اور جب اس نے کفر کیا تو شیطان نے کہا جا میں تجھ سے بری ہو گیا، میرا تیرا آج سے کوئی تعلق نہیں۔ شیطان ہمیں آخری حد تک یقین کریں ذلیل و رسوا کے ساتھ ساتھ وہ چاہتا ہے ہم ایمان سے بھی باہر ہو جائیں، دار اسلام سے خارج ہو جائیں، اور جب ہم دار اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں تب ہم پچھتاتے ہیں